السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسرین کا شوہر دبئی میں پیزا ڈلیوری کا کام کرتا تھا، مگر نسرین کی آنکھوں میں اونچے اونچے خواب تھے جو اس کے شوہر کی کم تنخواہ میں پورے نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ سوچ کر نسرین نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے ایک کال سینٹر میں نوکری مل گئی تھی۔ نسرین کے تعلقات بڑھنے لگے، چند مہینوں میں ہی وہ لاکھوں کمانے لگی۔ لیکن ایک رات جب وہ شہر کے 7 سٹار ہوٹل میں ایک بڑے بزنس مین کا دل بہلا رہی تھی، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے والوں کو دیکھ کر نسرین حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ کال پر اپنے شوہر اسلم سے کہہ رہی تھی کہ اسے پیسے چاہئیں، لیکن آگے سے اس کا جواب سن کر اس کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ تم جانتی ہو نسرین، یہاں پر میری نوکری صرف ایک ڈلیوری بوائے کی ہے اور اس سے زیادہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے لیے اگر مجھے یہاں پر 50,000 تنخواہ مل رہی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے یہاں پر پیزا ڈلیوری کے کام میں صرف 20,000 سے اوپر تنخواہ نہیں دیتا، اور میں یہاں پر اپنی روکھی سوکھی کھا کر تم لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اور میں نے کل ہی تم لوگوں کو 40,000 روپے بھیجے تھے۔ کل ہی میری تنخواہ آئی تھی، 10,000 تو یہاں پر میرے کرائے وغیرہ کا کٹ گیا، اور کھانا پینا بھی تو میں بڑی مشکلوں سے کرتا ہوں۔ دن میں صرف ایک ہی بار کھانا کھاتا ہوں، وہ بھی بس کوئی نہ کوئی کام کر دیتا ہوں تو اس بدلے میں مجھے مل ہی جاتا ہے، اور تم ہو کہ اب دوبارہ سے مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو۔ ذرا سا گھر کا خیال کرو، اب تمہیں کیا ضرورت ہے کسی فنکشن میں جانے کی جہاں پر تمہیں اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر جانا پڑے۔ تم اپنے گھر کو دیکھو اور ایسی دوستیوں کو چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اخراجات کم کرو، کچھ گھر کی طرف بھی دیکھ لو۔ تم عورتیں گھر کی طرف نہیں دیکھتی اور دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنا جینا حرام کرتی ہیں، وہ کبھی سکھ سے نہیں رہ پاتی، ایک دن تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اسلم کی یہ باتیں سن کر نسرین کا دل اندر تک کوئلہ ہو گیا تھا۔ کل جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ تو کافی سارے بلوں کی طرف چلے گئے، اور ان میں سے صرف میرا ایک ہی سوٹ آیا ہے، اور وہ کل ہی میری دوست میرے گھر آئی تو میں نے پہن رکھا تھا۔ اب میں اس کے علاوہ گھر کے وہ سوٹ تو پہن کر نہیں جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے گھر تو اس بار پارٹی ہے اور مجھے اس پارٹی میں جانا ہے، مجھے اس پارٹی کے لیے کپڑے چاہیے ہیں۔ لیکن آگے سے اسلم نے فون بند کر دیا تھا تو نسرین کا دل جل کر مٹی میں مل گیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے اپنا وہی سوٹ نکال لیا جو اسے اسلم نے اس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ پر بطور تحفہ دیا تھا، اور یہ سوٹ اس شہر کا سب سے جانا مانا ڈیزائنر سوٹ تھا، اور وہ اس سوٹ کو بہت ہی کم مواقعوں پر پہنتی تھی، اس لیے آج اس نے اپنی دوست کے گھر پارٹی پر یہی سوٹ پہننے کے لیے نکال لیا تھا، اور اب وہ اس سوٹ کو زیب تن کرنے والی تھی۔ اس نے پریس کیا، سوٹ پہنا اور پھر اپنے دوست کے گھر کی جانب نکل گئی۔ وہاں پہنچی تو عجیب سا ماحول تھا، سب کچھ ہر چیز الگ تھلگ تھی۔ یہاں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہ تھی، مرد و عورتیں سبھی یہیں پر موجود تھے، اور یہ اس کے لیے کوئی پہلی بار نہ تھا، وہ ہمیشہ ایسی ہی پارٹی پر آیا کرتی تھی۔ اسلم تو ویسے بھی اب دبئی چلا گیا تھا اور اب وہاں سے اس کا آنا بہت مشکل ہو گیا تھا، اور یہاں پر وہ اکثر اپنی دوستوں کے ساتھ پارٹیز میں جایا کرتی تھی۔ آج بھی وہ اپنی دوست کے پاس آئی، اور جیسے ہی وہ اس حال میں پہنچی تو سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ وہ بے تحاشا حسین سراپا لیے آئی تھی، کالے رنگ کی گھٹنوں سے نیچے تک آتی ہوئی میکسی اسے بے حد حسین و جمیل بنا رہی تھی۔ اس کی دونوں باہیں بازوؤں سے باہر جھانک رہی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا یہاں پر ہر کوئی دل دادہ ہو گیا تھا۔ جس طرح وہ جہاں جاتی تھی
اور ہر کوئی اس کی خوبصورتی کا گن گاتا تھا۔ اسی طرح یہاں کے لوگ بھی سبھی بس اسی کی جانب ہی دیکھنے لگ گئے تھے۔ وہ ایک بڑی ادا سے چلتی ہوئی اپنی دوست تک چلی آئی تھی۔ اس کی دوست نے اسے بڑی گرم جوشی سے ملی۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے سبھی لوگوں سے اپنی اس دوست کا انٹروڈکشن کروا دیا تھا۔ سبھی لوگ اس سے مل کر بے حد خوش تھے۔ انہی میں سے ایک شخص آگے بڑھا تھا۔ اس نے کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ انسان کسی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہو۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک تھی۔ ڈرنک تو نسرین کے ہاتھ میں بھی تھی۔ اس نے ابھی تک اسلم کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پارٹیز میں ڈرنک کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی، کیونکہ اس نے ابھی تک جن دوستوں کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی تھیں وہ سبھی یونیورسٹی کے ساتھی تھے، اور یونیورسٹی کے یہ سبھی فیلوز یونیورسٹی کے دور سے ہی ڈرنک کرتے چلے آئے تھے۔ خیر، ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا اور اس نے اس سے پوچھا، نہ جانے وہ اسے پہچان گیا۔ اس نے کہا، آپ تو وہی ہیں نا جو کال سینٹر میں کام کرتی تھی؟ میں نے آپ کو کئی بار وہاں پر دیکھا تھا، لیکن اب آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ تو اس نے اداسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا انٹروڈکشن پہلے ہی اس کی دوست کرا چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ کال سینٹر میں ایز اے مینیجر کام کرتے ہیں، اور اس بات کو دیکھتے ہی وہ کھلا اٹھی تھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ انسان بھی اسے جانتا ہوگا اور اس سے ملنے کی خواہش کو ظاہر کرے گا۔ چنانچہ اسے اکیلا پاتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تو وہ کہنے لگی کہ میری شادی ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے شادی کے بعد گھر میں مصروف ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر تو دبئی میں ہوتے ہیں، لیکن مجھے وہ جاب نہیں کرنے دیتے، خاص طور پر اس کال سینٹر والی جاب تو ہرگز نہیں کرنے دیتے۔ اس نے یہ کہا تو اس نے اپنے گلاس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر تو ویسے بھی دبئی ہوتے ہیں، اور انہیں اس بارے میں کیا پتہ کہ آپ یہاں پر کیا کیا کر رہی ہیں۔ آپ ایک بار پھر سے ایجنسی جوائن کر لیجئے، میں آپ کو ہر طرح کا کام سکھا دوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر گھر واپس آئے تو آپ چند دن کے لیے چھٹیاں لے لیجئے گا۔ جب تک اس کی چھٹیاں ختم ہوں آپ کوئی بات نہیں، چھٹیاں کر لیجئے گا، لیکن اپنا کام مت چھوڑیے گا۔ مجھے آپ کا کام بہت زیادہ پسند آئیے گا، اور یہ رکھیے میرا کارڈ، میں بہت جلد ہی آپ کو بلوا لوں گا۔ آپ کو جیسے بھی ہو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اسے اپنا کارڈ دیتا چلا گیا تھا، تو وہ حیرانگی سے اس کارڈ کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے یہ کارڈ اپنے پرس میں ڈال دیا تھا۔ گھر واپس آنے کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہ رہا تھا کہ وہ ڈرنک کر کے آئی تھی، اور اس کا سر چکرا رہا تھا، اس لیے وہ سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو کام کرتے اچانک ہی اس کا خیال اس کارڈ کی جانب چلا گیا تھا، اور دوسری طرف اس کا دھیان اپنے شوہر کی جانب بھی تھا، جس نے اسے کل کافی ڈانٹا بھی تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ اپنے اخراجات کو کم کر لیں، لیکن اپنے اخراجات کو کم کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ یہ بات کافی اس کے لیے قابل قبول تھی، کہ شوہر تو ویسے بھی گھر پہ نہیں ہوتا، اور جب وہ آئے گا تو چھٹیاں لے لے گی، تو یوں وہ کام بھی کر سکتی ہے اور اچھا خاصا پیسہ بھی کما سکتی ہے، اور اس کے بارے میں کون آخر اس کے شوہر کو بتائے گا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنی پرس سے وہ کارڈ نکالا اور اس پر لکھے ہوئے نمبر ملانے لگی۔ حسب توقع اسی شخص نے فون اٹھا لیا تھا، اور اٹھاتے ساتھ ہی کہنے لگا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی اور ضرور ہی مجھ سے رابطہ کریں گی، اس لیے میں نے ہی آپ کی کال کے انتظار میں تھا، اور ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کال کرنے والی ہیں، اور دیکھیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔
اس نے ایک ایسے انداز میں کہا تھا کہ نسرین مسکرا اٹھی، اور اس کے بعد اس شخص نے اسے اپنی ایجنسی کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا تھا اور اسے جلد سے جلد اپنی ایجنسی میں آنے کا کہا تھا۔ چنانچہ اس نے گھر کے سارے کام کاج ختم کر لیے اور پھر جلدی سے ایک ٹیکسی پکڑتی ہوئی ایجنسی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایجنسی پہنچی تو وہ شخص اس کا منتظر تھا۔ اس نے اسے یہاں پر اپنے پاس ایک بہت بڑی جاب پر رکھ لیا تھا، جس کے لیے اس کی ماہانہ تنخواہ 50,000 روپے تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اسے دوستی کرنے کی بھی آفر کر ڈالی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیتی ہیں تو آپ کی تنخواہ ہر ماہ 10,000 تک بڑھا دی جائے گی۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اور زیادہ خوش ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ دوستی کر کے اسے خوش رکھنا تھا نا، تو پھر بھلا اس میں کیا کمی تھی؟ اس نے جلدی سے ہاں کر دی اور پھر اپنے گھر کو واپس لوٹ آئی تھی۔ دوسرے روز ہی اس نے اپنا کام کاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس شخص کو دیکھتی تو مسکرا اٹھتی۔ وہ بھلے ہی اس سے عمر میں کچھ بڑا تھا، لیکن جب دل لگی کی باتیں کرتا تو وہ خود بخود اس کی جانب کھینچی چلی جاتی، اور پھر مسکراتے ہی دیکھتے ان کی یہ دوستی نہ جانے کب دوسرا رنگ بدلا، یہ تو میں خود بھی نہ جانتی تھی۔ لیکن پیسے کا نشہ اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اسے اب غلط اور صحیح میں فرق محسوس نہ ہونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تعلقات مزید بڑھنے لگ گئے تھے، اور اس کال سینٹر کے مینیجر نے اس کے تعلقات آگے بڑھا کر بزنس مین سے کرنا شروع کر دیے تھے، اور وہ بھی اس بات پر خوش ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس کی ملاقات پر اسے 50,000 سے زیادہ ملنے لگا۔ بھلا اس پر وہ کیا ہی شرم اور جھجک محسوس کرتی؟ اس کے لیے سب کچھ پیسہ ہی تھا، جو پیسہ اس کا شوہر اسے کما کر نہیں دے سکتا تھا۔ وہ پیسہ وہ خود کمانا چاہتی تھی، اور جو وہ اپنے شوہر کو روزانہ دن میں 10 بار کال کرتی تھی، اب وہ ایک بار بھی کال نہ کرتی تھی۔ ہفتے بعد اگر وہ خود کرتا تو بھی وہ تھوڑی دیر کے لیے بات کرتی اور کہتی کہ مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کام کرتی تھی یہ تو کبھی اپنے پڑوس والوں کو بھی بھنک نہ پڑنے دی تھی۔ تو کیا اس کا شوہر دوسرے ملک میں رہ کر اس کے بارے میں کیا جان پاتا؟ چنانچہ اس نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ آخر کار وہ کہاں اتنی بیزی ہوتی ہے کہ وہ اسے ایک بار بھی کال نہیں کر سکتی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے، اس نے ابھی تک کوئی تنخواہ نہیں بھجوائی تھی، لیکن پھر بھی اس کی بیوی نے اس سے کوئی شکایت وغیرہ نہیں کی تھی، اور یہ بات اسے کافی زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ لیکن اس غیر معمولی خوشی کی محسوس کی۔ شکر ہے کہ اس نے بیوی سے اس بار پیسے نہیں مانگے تو کچھ بچت ہو جائے گی، اور وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ لیکن یہاں پر نسرین خود کو لاکھ پتی بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ کافی عرصے کے بعد ہی آج ایک موٹی اسامی ہاتھ آئی ہوئی تھی۔ اس مینیجر نے اسے کہا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ آج کے دن کے لیے تم اسے ہوٹل کے روم میں ملو، اس کے لیے وہ تمہیں 2 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ 2 لاکھ کا سن کر اس کی تو باتیں ہی کھل اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن کام کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگی اسے خوش کرنا ہے، بس تم اس کے ساتھ رومانس کرنا اور پھر اس کے بدلے میں تمہیں 2 لاکھ روپے دوں گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے ڈن کر دیا۔ اب وہ یہی سب کچھ کرنے لگ گئی تھی۔ پہلے تو یہ سب کام مینیجر اسے دوستی کی آڑ میں کرواتا تھا، لیکن آج جب پہلی بار اس نے اس سے یہ بات کی، لیکن آج بھی اسے اس بات کا کچھ اندازہ نہ ہوا تھا لیکن یہ بات کس نوعیت سے کی جا رہی ہے، اور اس نے ہاں کر دی۔ چنانچہ وہ ان کے بتائے ہوئے پتے پر اسی 5 اسٹار ہوٹل جا پہنچی، اور پھر اس ہوٹل کے ایک کمرے میں جہاں اسے کہا گیا وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اور کچھ دیر کے بعد ایک شخص چلا آیا تھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان کافی بے تکلف سی بڑھنے لگ گئی تھی، اور اس شخص نے اس کی کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو دروازہ کھلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد چار جیسے ہی لوگ اندر کو شامل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، آسمان ٹوٹ پڑا ہو، یا پھر یوں نہ ہو کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نہ ہو اور نہ ہی اس کے سر پر آسمان ہو۔ نسرین ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والی اپنی ماں باپ کی پہلی اولاد تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی، اور ماں باپ کی پہلی اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے بڑے لاڈ اور پیار سے پالا پوسا، اس کی خواہش کے مطابق اس کی ہر بات پوری کی، جس بھی چیز کو وہ زبان سے نکالتی اور زبان سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی ہر وہ بات پوری ہو جایا کرتی تھی، اور اس بات نے اسے بگاڑ دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی ہوتی چلی گئی تھی، اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس نے اپنے لیے ایک شرط رکھتے ہوئے کہا کہ ایف ایس سی کرنی ہے، اور ایف ایس سی بھی اس علاقے کے سب سے بڑے کالج میں کرنی ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں۔ ماں باپ نے اس بات پر احتجاج کیا تھا کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اس کی فیس وغیرہ بھر پاتے اور اسے پڑھا لکھا پاتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسی بات کی تصدیق کی، ضد کری تو آخرکار باپ نے اس کی فیس ادا کر دی اور اسے وہاں پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اس کی دوستیاں کچھ لڑکوں سے ہو گئی تھی، اور لڑکیوں سے بھی ایک پورا گروپ بن چکا تھا جس میں آدھی تعداد میں لڑکیاں تھیں اور آدھی تعداد میں لڑکے تھے۔ چنانچہ یہ اپنی کلاس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے لگی، گھومنے پھرنے لگی، پڑھائی اس سے کم کم ہوتی اور دوسری ایکٹیویٹیز یہ بہت زیادہ حصہ لیتی تھی، جیسے کہ پارٹیز میں چلے جانا وغیرہ، اور وہاں پر اکثر سگریٹ نوشی کرنا یہ اس کا پسندیدہ معمول بن چکا۔ ماں باپ کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تو بس اپنی بیٹی کو وہاں سے لانا چاہتے تھے۔ دوسرے شہر میں انہوں نے ہاسپٹل میں بھجوا دیا تھا بڑی مشکلوں سے۔ اس نے ایف ایس سی مکمل کیا اور پھر ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد بی ایس سی کا داخلہ بہت بڑی یونیورسٹی میں لے لیا، لیکن اب اس کے والد نے صاف جواب دے دیا کہ مجھ سے اب کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے خود کرو، اگر پڑھائی کرنی ہے تو خود اس کے بارے میں ہی خود بھی کر لو۔ اس کے ساتھ ایف ایس سی کرنے والے اسے کچھ دوستوں کے توسط سے ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی وہ کرنا شروع کر دی۔ پہلے مہینے 30,000 تھی اور یہ 30,000 اس کے لیے بہت زیادہ کافی ہونے والے تھے۔ اب تو اس نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، اور وہ بھی ہیں یا نہیں، بس وہ اپنی یونیورسٹی کی لائف میں خوش اور مگن ہونے لگ گئی تھی۔ یونیورسٹی کی زندگی اس لائف میں نہیں رہتی تھی۔ ہاسٹل سے اپنے ہی دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی، اور کبھی کبھی تو ان لوگوں کی رات میں پارٹی ہوا کرتی تھی، اور پوری پوری رات یہ لوگ ڈرنک میں ناچا کرتے تھے۔ اس لیے یہ سب کچھ عام تھا، لیکن کوئی اس کے لیے روک ٹوک نہ تھی۔ ابھی وہ بی ایس سی کر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کے والد کو اس کی ساری سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چل گیا، تو انہوں نے وقت آتے ہی اس کی شادی اسلم سے طے کر دی۔ اسلم کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اس کے ماموں کا وہ بیٹا جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور نسرین کے والد نے ہی پالا پوسا۔ وہ ایک اچھا، شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ماموں اور مامی کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ان دونوں نے اسے بات کی کہ بیٹا ہم تمہاری شادی اپنی نسرین سے کروانا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات پر متفق ہو؟ اس نے اس بات پر متفق ہونے کا اعلان کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ دن
ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس شادی کے لیے تیاریاں کرنے لگا تھا، لیکن نسرین اس چیز کے لیے تیار نہ تھی، پھر بھی زور زبردستی اس کی شادی اسلم سے کروا دی گئی تھی۔ اسلم بے حد خوبصورت تھا، پڑھا لکھا نو انسان تھا اور بہت اچھا بھی تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کاج نہیں کیا تھا، بھلے ہی وہ یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھا تھا، لیکن یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود بھی اس نے کبھی بھی کسی غلط انسان کے ساتھ دوستی نہ کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آج وہ تک ہر انسان کے نشے سے پاک رہا تھا، اور اس وجہ سے نسرین کے باپ نے اس کا رشتہ نسرین سے کرنے میں عافیت سمجھی تھی۔ ان دونوں نے اس کی شادی کروائی اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ سارا گھر اور گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ پڑی تھی۔ اسلم یہاں بھی ڈلیوری بوائے کا کام کیا کرتا تھا، لیکن یہاں پر اس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی، اور اس نے زیادہ تنخواہ کبھی نہ سنی تھی، اور نسرین نے اس بات پر کبھی بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کی خواہش کے مطابق دوسرے ملک جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور وہاں پر بھی اسے وہی پیزا ڈلیوری کا کام مل گیا تھا، اور وہ وہاں سے اسے 50,000 سیلری ملتی تو 40,000 تک لازمی بھیج دیتا تھا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد اب پھر سے نسرین کی خواہشات بڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ اب کیا کرتا، اس کے ساتھ زندگی کا یہی رونا ہو گیا۔ وہ اب اپنی بیوی کو ہر شرط ماننے، چنانچہ اس کی شرط کے آگے سر جھکا دیا، اس کی تمام خواہشات پورا کرتا چلا گیا۔ لیکن اچانک ہی اس نے اسے روک ٹوک کر کل ہوئے خاموشی سے اس پارٹی میں چلے گئے تھے، اور پھر پارٹی میں اس ایک شخص سے ملے، اور اس شخص کو ایجنسی جانے کے بعد اس شخص نے اپنے آپ کو طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے لوگوں کے آگے پیش کرنا شروع کر دیا جسے وہ سمجھ ہی نہ پا رہے تھے، اور وہ جن جن چیزوں کے ساتھ ساری زندگی سے ٹھیک سمجھتی آ رہی تھی اور زندگی کا حصہ سمجھتی تھی، وہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان بننے والی تھی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن کا 1 لاکھ 2 لاکھ کمانے لگ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے یہاں سے بھی سب کچھ اسی مینیجر کی بدولت ہوا تھا۔ اسی مینیجر نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کیا، لیکن وہ جان نہ پائی۔ خیر، آج اسے بدلے میں پیشکش ہو گئی تھی 2 لاکھ کی، اور اس کے بدلے میں اسے ہوٹل کے روم میں کسی انسان سے ملنا تھا۔ وہ ان کے وعدے کے مطابق وہاں چلی گئی اور اس شخص کے ساتھ وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور 5-6 آدمی اندر کو داخل ہوئے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے سارے دوستوں نے مجھے ملوا دیا تھا، اور یہ کہتے ہی اس نے ایک ایک کرن کر کے سبھی کا تعارف کروانے لگا، اور پھر سب کے پیچھے آنے والے شخص پر نسرین کی نظریں جم سی گئیں۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے یوں لگا تھا جیسے پیروں تلے سے مٹی نکل گئی ہو اور اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا ہو۔ وہ شخص اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو؟ لیکن اسے آگے وہ کوئی بات نہ کر سکی تھی۔ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر اسلم تھا۔ حقیقت میں وہ آج ہی پاکستان واپس لوٹا تھا، اور گھر جانے کی بجائے وہ وہیں پر آفس پر دوستوں کے پاس آ گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اپنے لیے سیونگ کرنا شروع کر ڈالی تھی، اور یہی سیونگ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کے طور پر اپنی بزنس میں لگائی، اور پھر اسے اپنے دوستوں کے درمیان اس بزنس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کتنے ہی مہینوں میں اب وہ بزنس کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے ہوٹل میں آنے کا کہا، اور کہا کہ وہاں پر ان لوگوں نے اس کے لیے ایک موٹی پارٹی رکھی ہوئی ہے، اور اس پارٹی کے بعد ہی وہ لوگ گھروں کو واپس جا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر چلا آیا تھا، تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ
دوستوں کے ساتھ یہاں پر آیا تو سامنے بیوی کو دیکھ کر غصہ آسمانوں کو چھو گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے آگ برسانے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے جلدی سے کمرے سے باہر لے گئے، لیکن وہ شرمندگی سے اس کے سامنے سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر کی عزت بنایا، تمہارے لیے میں کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ کیا تمہارے لیے میں ہر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا؟ لیکن تم نے میری محبت کا کیا صلہ دیا؟ یہ صلہ تم جانتی ہو۔ ان لوگوں نے مجھے کیا کہہ کر مجھے بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کال گرل کو بلایا ہے، اور کال گرل کا نام تم جانتے ہو کیا ہے؟ کال گرل دوسرے ممالک میں طوائف کو کہا جاتا ہے، اور تم نے یہاں طوائف کا کام شروع کر دیا ہے۔ تم نشہ کرتی تھی، تم کلب میں جاتی تھی، تب مجھے سب کچھ یاد ہے۔ تم اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں بھی کرتی تھی، لیکن میں نے تمہیں کچھ بھی نہ کہا، اور تم میری محبت کا یہ صلہ دو گی؟ مجھے ہرگز اس بات کا علم نہ تھا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی۔ ابھی اسلم یہی باتیں کر رہا تھا کہ وہ شرمندگی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ پیچھے سے ایک بزنس مین اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگی، ارے اسلم صاحب، آپ اسے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ چلیں آپ کو راضی کرنا ہے، یہ تو آپ کو بھی راضی کر دے گی۔ میں نے پیسے بھر دیے ہیں، ویسے بھی یہ پیسوں کے لیے جتنا ٹائم کہوں گے میں ساتھ رہوں گی، اور آ جائیں، اندر کو آ جائیں۔ یہ کہتے ہی اس نے نسرین کا بازو پکڑا اور اسلم کی آنکھوں کے سامنے سے نکالتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ اندر گیا تو سبھی لوگ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، لیکن وہ حقیقت شرمندگی سے ان کی طرف دیکھے نہیں پا رہی تھی۔ حقیقت میں اس نے کیا کام اٹھایا ہوا تھا، یہ کام اپنے شوہر کے سامنے اسے دیکھنے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟ وہ گمسم سا ہو گیا۔ تبھی اس نے کہا، جو اس وقت تم لوگوں کے سامنے کھانا لے کر بیٹھی ہوئی ہو، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اس عورت کی خاطر اپنے آپ کو ملک سے دور کر دیا تھا۔ نیند، آرام، اپنا کھانا پینا سب کچھ اس عورت کے لیے بہا دیا تھا، لیکن اس عورت نے میری محبت کا کیا صلہ دیا، اور میں تم لوگوں کے سامنے ابھی کے ابھی طلاق لیتی ہوں۔ اور پھر یہ کرتے کرتے اس نے 3 بار سے طلاق دے ڈالی، لیکن وہ ذرا سی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی، اور پیسوں کی لالچ میں اس نے بھی آ کر وہ اندھی ہو گئی کہ اب تک کئی لوگوں کو راضی کر لیا۔ بھلا ایسی عورت کو کون سا مرد ہوتا ہے جو قبول کرے؟ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، گھر پر چلا آیا تھا۔ اس کا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، سبھی لوگ وہیں پر جیسے بت بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور رو رو کر بھی ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی انجان کمرے میں پایا ہے تھا۔ یہ جگہ اس سے پہلے بھی کبھی نہ بیٹھی تھی، اور اس کے نزدیک یہ پوری عمارتیں موجود تھیں جو کافی بن ٹھن کر گزر رہی تھیں۔ میں حیرت سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ان میں سے بڑی عمر کی عورت نے اس عمر کی عورت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیسی ہو؟ طبیعت ہے بیٹی، امید ہے تم ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ تو وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا یہ کون سی جگہ ہے؟ آنٹی نے تبھی اس عورت کو اپنا جو نام دیا ہے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کافی تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ جو اسے ہم کوٹھا کہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی پہنچا گیا اور تمہاری محبت بھائی رقم میں ادا ہو جائے گی، اور اب تم یہاں پر رونے مت لگ جانا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم پہلے ہی ایک طوائف ہو۔ خیر میرا کوٹھا اس وقت بالکل ہنر سے خالی ہو چکا تھا، لیکن میں اب چاہتی ہوں کہ تمہارے یہاں پر کام کرنے سے میرے
کوٹھے کا مالک اور کام چلے گا۔ اس کو نے یہ بات کہہ دی تو اس کے سر پر جیسے منو مٹی پڑ چکی، اسے یوں لگا جیسے وہ سر تک زمین میں دبا دی گئی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں۔ اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اس نے خوشیوں اور دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی عزت، اپنا ناموس، لیکن سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اپنی عزت بھری زندگی کو بھی اس نے داؤ پر لگا دیا تھا۔ دوسروں کی خوشیوں میں دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی خود کی زندگی کو اجیرن بنا ڈالا تھا، اور پھر اپنی خواہشات کو پانے کے لیے اس نے دوسرے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر لی تھی، اور ہمدردی کی آڑ میں چھپے ہوئے بھیڑیوں نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا، یہ وہ نہ جانتی تھی۔ اب جب اسے سمجھ میں آ رہا تھا، وقت گزرتا چلا گیا، وہ وہیں پر اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، لیکن اب رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ آخرکار اب وہ اس کوٹھے کی زینت بن چکی تھی، اور اس کوٹھے کی مالکن کو اس سے بہت زیادہ آس امیدیں تھیں، وابستہ تھیں۔ اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکتی تھی۔ باہر کی دنیا اسے کبھی بھی عزت نہیں دے گی۔ اسے لاکھ درجے بہتر تھا کہ وہ یہیں اس چھت تلے رہے عزت کے ساتھ، اور نہیں تو اس گھر والوں کو اسے اس گھر سے نہیں نکالیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی ساری حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ واقعی میں جو عورتیں دوسروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر ان کی عیش و عشرت خود بھی ہتھیانا چاہتی ہیں، اور اس عیش و عشرت کے لیے وہ اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں، پھر اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کے باعث وہ پھر ایسے ہی غلط قدم اٹھاتی ہیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا، اور پھر بچتا ہی ہے۔ ساری زندگی کے لیے ایک پچھتاوا ہے جو ساری زندگی اس انسان کے گلے کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نسرین کے گلے میں یہ توق چمک رہا تھا۔ اور صحیح ہے، دوسری والی ہر چیز کی قدر کر دیجیے، اور خدا را اپنے آپ کو ملنے والی چیزوں کی قدر کر لیں۔ آپ کے پاس موجود ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو پانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں کھونا پڑ جائیں، کیونکہ جو چیز کھونا پڑتی ہے پھر اس کا خمیازہ بھگتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ انسان کی عزت کا ہی ہے، اور یہ عزتیں بہت مشکلوں کے بعد ملا کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان تو نہ جانے کہیں آنکھ اٹھانے کے لائق نہ رہا، اور نہ ہی کہیں چہرہ دکھانے کے لائق رہا۔ خدارا ان تمام عورتوں سے التجا ہے جو دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے شوہروں کا جینا حرام کرتی ہیں۔ خدارا اپنی چھوٹی سی سادہ سی زندگی پر شکر ادا کریں، ورنہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر دوسرے طریقے سے دولت کمانے کی طرف جائیں گے اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ پا کر وہیں پر سب کچھ کھو کر پچھتانا پڑے گا۔ خدا تعالی ہر بہن بیٹی کو عزت میں رکھے، خدا تعالی ہر کسی کو ہدایت کا راستہ نصیب کرے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔